اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صدوق اپنی کتاب علل الشرائع میں یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک یہودی رسول اکرم کے خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے سوال کیا کہ اکنتا فی الکتاب نبیا قبل ان تخلق، کہ اے محمد کیا آپ اپنی کتاب میں یعنی قرآن مجید میں اپنی خلقت سے پہلے بھی نبی تھے، یعنی قبل اس کے کہ پروردگار عالم نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا اس سے پہلے بھی آپ نبی تھے؟ تو اللہ کے رسول نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ ہاں، میں اپنی تخلیق سے پہلے بھی نبی تھا۔ تو اس وقت وہ پلٹ کے سوال کرتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ آپ اپنی تخلیق سے بھی پہلے نبی تھے اور آپ تمام انبیاء سے افضل ہیں، جبکہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ نے کوئی کلام نہیں کیا، کوئی حکمت کی بات آپ نے پیدا ہوتے وقت نہیں کی، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب وہ پیدا ہوئے تو انہوں نے پیدا ہوتے ہی کلام شروع کر دیا۔ تو گویا وہ یہودی یہ کہنا چاہتا تھا کہ حضرت عیسیٰ نے کیونکہ پیدا ہوتے ہی کلام کی ہے اور اپنی نبوت کا بھی بتایا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ آپ سے عظمت میں بلند ہیں۔ تو اس وقت اللہ کے رسول نے اسے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ اور میری جو مثال ہے وہ الگ ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا تھا۔ اور اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ولادت کے وقت کلام نہ کرتے تو ان کی والدہ کے پاس اپنی عصمت پر کوئی عذر نہ ہوتا، اور جب ان کی والدہ کوئی عذر پیش نہ کر سکتی تو اس وقت کے جو لوگ تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے ساتھ وہی سلوک کرتے جو وہ پہلے پاک دامن عورتوں کے ساتھ کرتے تھے، کہ ان پہ تہمت لگا کے ان کو قتل کر دیتے تھے۔ تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ کیونکہ میری اور حضرت عیسیٰ کی خلقت میں تخلیق میں فرق تھا، اس وجہ سے میں نے اس دنیا میں آتے ہی اس طرح کلام نہیں کیا جو کہ حضرت عیسیٰ نے کیا، اور حضرت عیسیٰ کا جو کلام تھا وہ فقط اس وجہ سے تھا کہ اپنی والدہ پر لگنے والی جو تہمت تھی اس کو بچانے کے لیے اور اپنی والدہ کی عصمت کو ظاہر کرنے کے لیے پروردگار عالم نے حضرت عیسیٰ کو اس وقت کلام کرنے کی اجازت دی۔ تو پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں سیرت محمد و آل محمد کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔